اس پورے پروگرام میں لاسٹ آور میں بھی ہم پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس گھنٹے بھی اس بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. نغمانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی. تو نغمانہ صاحبہ آپ بتا رہی تھیں اب بھارت از اسٹینڈنگ alone جسٹ لائک day one. ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک اکیلا کھڑا ہے, اور جبکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کی حمایت بھی ہے, ایران کی بھی ہے, ترکی کی بھی ہے. یو ایس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ بڑا شیمفل ایکٹ تھا جو بھی یہ بھارت کی جانب سے کیا گیا. سفارتی سطح پر بھارت کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے. دیکھیں, بھارت کو نہ صرف ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے بلکہ بھارت جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, ایسا دیکھیں نہیں ہوا ہے. اور پاکستان نے جو ان کو کہا تھا کہ جی آپ انویسٹیگیشن کر لیں, نیوٹرل انویسٹیگیشن کر لیں, جس کو پوری دنیا نے سپورٹ کیا ہے, اس کو پے کی طرف تو بھارت آنے ہی نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ انہوں نے خود یہ کروایا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ خود ایکسپوز ہو. تو اس وقت بہت کھل کے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے, اور اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان اس میں انوالو تھا جب تک کہ وہ کوئی ٹھوس شواہد نہ دے اور جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن پہ نہ مانے. اور دیکھیے اس کا تنازل ہے اس چیز کا, کیونکہ اب دنیا نے, ہم تو عرصے سے کہہ رہے تھے کہ دنیا یہ بھارت اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتا ہے, لیکن اب جب سے کینیڈا میں انہوں نے اس طرح کی حرکت کی, ٹیررزم کی, اور امریکہ میں اور آسٹریلیا اور انگلینڈ میں بھی, تو آپ دیکھیے کہ دنیا کو بہت اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ یہ جو اس وقت خاص طور پہ مودی کی ڈسپنسیشن ہے انڈیا میں, یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں بری طرح ملوث ہے, اور اسی لیے پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور بھارت کو جو غرور تھا کہ جی ہم شاید نیومیریکلی ان سے بہت سپیریئر ہیں اور ان کے پاس جہاز وغیرہ, رافائل وغیرہ بہت زیادہ ہیں, تو دیکھیں ان کا وہ غرور بھی اس وقت خاک میں مل گیا ہے. اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے, اور پاکستان کا یہ کانفیڈنس بہت ضروری تھا. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بھی دو چہرے ہیں. بھارت نے جو یہ حرکت کی, جس طرح سویلینز کو نشانہ بنایا نغمانہ صاحبہ, اس پہ تو اگر یہ واقعہ کہیں ویسٹ میں ہوتا تو اس وقت وہ بچوں کی جو تصویر سامنے آئی ہیں, پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوتا. جو ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نہیں اس وقت دکھا رہی ہے, لیکن اس کو اگر ریاستی, ہم اسے ایکٹ آف وار نہیں کہیں گے, ہم اسے کسی قسم کا بدلہ نہیں کہیں گے, یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے جو بھارت نے کی ہے معصوم سویلینز کو نشانہ بنا کر. تو یہ مقدمہ ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بالکل یہ صحیح کہا, اور ہمارے ڈپلومیٹس اور ہمارے فورن منسٹر, پرائم منسٹر اور باقی سارے ادارے بھرپور طریقے سے اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں. لیکن پلیز ایک بات کا ادراک رکھیے کہ پالیٹکس میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ڈیز آف مورالٹی ختم ہو گئے. اگر دنیا کا دل ہلنا ہوتا تو جب معصوم کشمیروں پہ پیلٹ گنز سے ان کی آنکھیں اڑائی جا رہی تھی تب بھی جاگ جاتا, جو اس وقت غازہ میں ہو رہا ہے اس وقت بھی جاگ جاتا, اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں بہت جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے تناظر میں دیکھی جاتی ہیں. لیکن اگر دنیا کو یا انڈیا کو کسی قسم کی بھی بدگمانی ہے یا کوئی ان کو وہ ہے, شک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا, اس کا جواب نہیں دے گا, تو آئی تھنک یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ ابھی ہم نے تو صرف ٹریلر دکھایا, ہم نے تو صرف اپنا سیلف ڈیفense کیا ہے, اور آگے سے وہ پیک آف کارڈز کی طرح ان کے جو 70 جہاز اڑے تھے وہ ڈوب گئے. 5 تو اس میں سے ہم نے مار گرا, اور ابھی ریسٹرینٹ ہم نے رکھا, ہم زیادہ بھی گرا سکتے تھے جیسے کہ کل پرائم منسٹر نے کہا. تو اب یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو مارا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ ہم اس کو UN میں بھی اٹھائیں گے, ہم اس کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی اٹھائیں گے, اور ہمارے جتنے اس وقت ڈپلومیٹک آفیسرز ہیں پوری دنیا میں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے انڈیا کا یہ بھیانک چہرہ
بے نقاب کرنے میں مصروف ہیں اور صحیح. ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر کے اس کو بے نقاب کریں گے اور اس کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے You're ساتھ welcome. تھی.